السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے 2 سے 3 برسوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملکی برآمدات $25 ارب تک لے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ زرعی اور ریئل اسٹیٹ شعبوں پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ اسلام آباد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ اگلے 15 سال کے لیے نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور واٹس ایپ نمبر متعارف کرایا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے مہذب دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ مقدس الہامی کتب کی بے حرمتی جیسے کبھی فعل کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے کہا ہے کہ وہ قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے شرانگیز اور گناؤنے فعل کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی نئی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے، جو دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ان کے مزید مؤثر کثیر جہتی لائے عمل کے ویژن کی مظہر ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستانی باشندوں کو اپنے ملک اور اس کی صلاحیت پر اعتماد ہے کہ وہ دنیا کی صف اول کی معیشت کے طور پر ابھرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قومی تحقیقاتی ادارہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہا ہے، جس کا مقصد جاری تحریک آزادی سے وابستگی پر کشمیریوں کو نشانہ بنانا ہے۔ روس کے بحیرہ اسود کے بیڑے نے فائرنگ کی۔ ایک مشق میں سطح سمندر پر راکٹ فائر کرنے کی مشق کی ہے۔ اور آج کولمبو میں پاکستان اے کی ٹیم سری لنکا کو 60 رن سے ہرا کر ACC ایمرجنگ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور خبروں کی تفصیل کے لیے مجاہد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس 2 سے 3 برس میں اپنی IT برآمدات کو $25 ارب تک بڑھانے کے لیے تمام عوامل موجود ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام پاکستان کی IT استعداد کار سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں قومی سیمینار پاکستان کو IT مرکز بنانے کے ہمارے اجتماعی عزم کا عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیمینار میں سرکاری اور نجی شعبوں کے تمام متعلقہ فریقوں نے شرکت کی اور اس سے سیمینار سے IT انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جس کی ملک کو اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری سے فوری ثمرات حاصل کیے جا سکتے ہیں اور اس سے ہمارا بے روزگاری کا مسئلہ بھی بڑی حد تک حل ہوگا۔ شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ سرمایہ کاری سہولت کونسل انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، کانکنی، معدنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبوں میں پالیسیوں کا تسلسل اور ضروری اقدامات یقینی بنائے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ IT صنعت کی ترقی کے لیے درکار تمام سہولتیں ایک جگہ پر دستیاب ہوں گی۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ زرعی اور ریئل اسٹیٹ کے شعبوں پر کوئی اضافی ٹیکس عائد نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے تمام مالیاتی فیصلوں کا مقصد بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے مطالبات اور وعدے پورے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوششوں کی بدولت ملک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس $8 ارب 70 کروڑ اور کمرشل بینکوں کے پاس $5 ارب 30 کروڑ کے ذخائر ہیں۔ جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی، کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا، الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی۔ اس کے باوجود اس کی وجہ سے
ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے تقریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے تھے چند مہینے پہلے، وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ جمعے والے دن پچھلا، الحمدللہ پاکستان کے ذخائر اکتوبر 22 کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ $14 بلین میں پہنچ چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ عارضی انتظام کے تحت $3 ارب ملنے اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے مالی معاونت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بروقت تمام بیرونی ادائیگیاں کی ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مزید بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پیشگی اقدامات پہلے ہی کر دیے ہیں اور بجٹ تقریر کے اختتام پر $215 ارب کے ٹیکس اقدامات کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اگر پالیسیوں میں تسلسل رہا تو 2 برسوں میں مہنگائی میں 7% کمی آئے گی۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو مسابقتی بولی کے عمل کے بعد 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ ہوا بازی کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ تقریباً 12 کمپنیوں نے اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آپریشنز میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آؤٹ سورس کا عمل اگلے 2.5 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ مزید کہا کہ ہمارے ہوائی اڈوں پر بہترین بین الاقوامی طرز کے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا۔ پی آئی اے کے بھاری خسارے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے ادارے کی تنظیم نو پر زور دیا اور کہا کہ ملازمین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے پروازیں اگلے 3 ماہ میں شروع ہوں گی، جس کے بعد یورپی یونین اور امریکہ کی پروازیں بحال ہوں گی۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خصوصی افراد کی بحالی اور ان کی آسانی کے لیے انہیں امدادی ٹیکنالوجی کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحت کے عالمی ادارے کے پاکستان میں سربراہ ڈاکٹر پلیتا مفپالا کی سربراہی میں عالمی ادارہ صحت اور جان ہاپکن یونیورسٹی کے وفد سے ملاقات میں خصوصی افراد کو بحالی کی معیاری، محفوظ اور سستی خدمات کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ ملاقات میں صدر نے خصوصی افراد کو ہنر کی تعلیم دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ ان کی مالی خود مختاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر نے ریکوری 2030 منصوبے کا آغاز کرنے پر صحت کے عالمی ادارے کی تعریف کی اور بحالی کورس کے انعقاد پر WHO اور جان ہاپکن یونیورسٹی کو سراہا۔ ادھر انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ صدر نے کہا کہ ہمیں خصوصی افراد کے لیے اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ میں اس جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کا معاملہ ہے اس کو بھی کمیونٹی کے اعتبار سے اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو بڑا اچھے انداز سے یہاں پر تقاریر ہوئی جس میں ریہیبلیٹیشن پر فوکس کیا گیا، اور ریہیبلیٹیشن بے انتہا ضروری ہے کیونکہ اچھی سوسائٹیز کے اندر جہاں صحت کا خیال کیا جاتا ہے وہاں اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ لوگوں کی عمر بڑھ رہی ہے، علاج بہتر ہو رہا ہے، اور وہ جو برڈن ہے جو بڑھاپے کے اندر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑے گی وہ برڈن اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج صدر ڈاکٹر عارف الوی کو ٹیلی فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے نواب آف جوناگڑھ نواب محمد جہانگیر خان جی کے انتقال پر بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیغام میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواب محمد جہانگیر خان جی نے اپنی پوری زندگی ریاست جوناگڑھ پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف آواز بلند کی۔ معیشت اور توانائی کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی، جبکہ پی ٹی آئی حکومت کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا اور دوست ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا سائفر سے متعلق حالیہ بیان عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت ہے۔
पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत ने अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप नंबर मुतारिफ कराया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम अब घर बैठे अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप 0310815176 पर कॉल या मैसेज करके शिकायत का इंदराज किया जा सकता है। शहरी विफाकी वजारतों, डिवीज़नों और कॉरपोरेशनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत की है कि वो फोकल पर्सनस नामजद करें ताकि अवामी शिकायत को खुश उसलूबी से हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमतों के बाद डिवीज़नल और ज़िलाई सतह पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि यूक्रेन का तनाज़ा मुज़ाकरात के ज़रिए जल्द हल हो जाएगा और पाकिस्तान इस जंग के ख़ात्मे के लिए मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और रूस दोस्त मुल्क हैं और उनके ताल्लुकात ठोस बुनियादों पर उस्तवार हैं। उन्होंने कहा कि रूस के साथ पाकिस्तान के राब्ते जारी रहेंगे और हमें दोनों जानिब शहरी आबादी की मुश्किलात से मुतालिक तशवीश है। एक और सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक अपने खदशात अफगानिस्तान की अबूरी इंतज़ामिया के साथ उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफगानिस्तान किसी शख्स या तंजीम को अपनी सरजमीन इलाक़ाई अमन व सलामती को ख़तरे में डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा और इस हवाले से आलमी बिरादरी से किए गए वादों की पासदारी करेगा। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दमित्रो कुलेबा के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान और यूक्रेन ने बाहमी मफाद में तिजारत, सरमायाकारी, आला तालीम, ज़राअत, दिफा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उन्होंने मुसलसल बातचीत और राब्तों की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया और मुख्तलिफ़ इदारों के दरमियान इजलासों का फ़ैसला किया। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने भारत पर जोर दिया कि वह शबीर अहमद शाह और दूसरे हज़ारों कश्मीरी सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की तवील कैद का खात्मा करे, जिनका बुनियादी जुर्म यह है कि वह अपने नाकाबिल तनसीख हक़ के खुद इरादियत का मुतालबा कर रहे हैं। यूनान में कश्ती सानहे के बारे में सहाफ़ियों को ताज़ा तरीन तफसीलात बताते हुए तर्जुमान ने कहा कि इस सानहे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की मैयतें लेकर 2 अलग अलग परवासें लाहौर और इस्लामाबाद पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा कि मैयतें गुजरात और गुजरांवाला के अजला में उनके ख़ानदानों के सुपुर्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाना अगले 2 हफ्ते के दौरान बाकी मैयतों को पाकिस्तान लाने के इंतजाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोई भी मुहज़्ज़म मुआशरा इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर मुक़द्दस हस्तियों, अलामात और इल्हामी किताबों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकता। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि कुरान मजीद, तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त देना एक मसमूम और शर अंगेज़ एजेंडे का हिस्सा है जिसका वाहिद मकसद आलमी अमन को तबाह करना है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ताउन तंजीम और महज़ब दुनिया पर जोर दिया कि वो आगे आए और मुक़द्दस इल्हामी कुतुब की बेहुरमती जैसे कभी फेल के ख़ात्मे के लिए इक़दामात करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर को अमन, रवादारी और इज्तमायत की मुश्तरका अक़दार हरगिज़ तबाह नहीं करने देंगे। पाकिस्तान समेत इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक एक वफ़द ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और उन्हें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के शर अंगेज़ वाक़यात पर आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्से के जज्बात के बारे में आगाह किया। मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मिस्र, बांग्लादेश, सऊदी अरब और मोरितानिया के मंदूबीन के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह पर जोर दिया कि वह ऐसे काबिल नफ़रत इक़दामात की रोकथाम के लिए कार्रवाई करें। मुनीर अकरम ने सेक्रेटरी जनरल को बताया कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़मूम कार्रवाई की मज़म्मत की गई और उन्होंने करारदाद की एक कॉपी उनके हवाले भी की। पाकिस्तानी मंदूब ने इन ममालिक की जानिब से कुरान पाक को नज़र आतिश करने जैसे इश्तियार अंगेज़ इक़दामात की रोकथाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया जो तशद्दुद का बायस बन सकते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को बताया कि इस्लामी ताउन तंजीम चाहती है कि वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ कोई लाएअमल तैयार करें। सेक्रेटरी जनरल ने मुसलमान बिरादरी से यकजहती का इजहार किया और अदम बर्दाश्त, तशद्दुद और इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मज़म्मत की जिनसे कशीदगी, तासुब और इत्तेहा पसंदी में इजाफ़ा हुआ। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने
स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के एक और इश्तहार अंगेज वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया कि बेहुरमती के खौफनाक असरात के बावजूद स्वीडिश हुकाम ऐसी हरकतों की इजाज़त देने जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आलमी कवानीन के तहत इजहार राय की आज़ादी की हदूद हैं, जिसमें मजहबी मुनाफरत की वाज़ेह पाबंदी है। उधर सऊदी अरब और ईरान ने आज़ादी तकरीर की बुनियाद पर कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने की मजम्मत करने के लिए स्वीडन के सफारतकारों को तलब किया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नई पॉलिसी का खैर मकदम किया है, जो मुस्तक़बिल में दुनिया में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए उनके मज़ीद मौसर कसीर लाएअमल के विजन के मसर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने अमन के लिए एंटोनियो गुतेरेस के नए एजेंडे पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये इक़दाम ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब हम तारीख़ के एक तारीख दौर के धाने पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अमन को ऐसे संगीन ख़तरात का सामना है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करते हुए ताकत के इस्तेमाल के बायस पैदा हुए हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल की जानिब से नया अमन एजेंडा तश्कील देना एक बर वक्त इक़दाम है। अमन के लिए नए एजेंडे में 5 तरजीही शोबों में अमल दरामद के लिए तजावीज़ की 12 मरबूत दस्तावेज़ात मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल ने आलमी सतह पर तनाज़ात की रोकथाम और जोग्राफियाई सियासी तक़सीम के ख़ात्मे, सिफारतकारी को तरजीह देने और इलाकाई सलामती के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए मज़बूत इक़दामात पर ज़ोर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने पाकिस्तानी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो अमेरिका में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तरक्की के लिए सिफारतकारी के बारे में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बिरादरी को पाकिस्तान और दुनिया में एक बड़ी मईशत के तौर पर उभरने की इसकी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने शुरका को खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल के नए इक़दाम के बारे में बताया, जो सरमायाकारों की सहूलत के लिए कायम की गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए प्रिंसिपल नायब मावन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हॉस्ट ने इस पेशरफ्त को उजागर किया जिसके तहत हाल ही में आला सतह के रवाबत हुए और मौसमियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, सेहत, इंसदाद दहशत गर्दी, दिफा और दीगर अहम शोबों में ताउन किया गया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर में जमहूरी असूलों, आज़ादी इजहार और कानून की हुक्मरानी के हामी हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुंतखब की गई किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन कर रहा है, जिसका मकसद कश्मीरियों को जारी तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी पर इंतकाम का निशाना बनाना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक NIA की टीमें भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों के हमरा पुलवामा, उनतीपुरा, शुपैयाँ, इस्लामाबाद, सोपुर, बारामूला और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता कई रोज़ से घर घर छापे मार रही हैं और तलाशी ले रही हैं। इन इलाकों के वकीलों ने ज़राए इब्लाग को बताया कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान कई नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक की गुज़िश्ता 4 बरस से मुसलसल नज़रबंदी और उनकी सियासी, माशरती और मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी इस बात की एक और वाज़ेह मिसाल है कि भारत किस जाबराना तरीके से कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम कर रहा है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने यकीन ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे आसिफ दुर्रानी से काबुल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम किसी को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इस मौके पर आसिफ दुर्रानी ने कहा कि अफ़गान अवाम खुसूसन मरीज़ों के लिए वीज़े की फराहमी को मज़ीद आसान बनाया जाएगा। रूस के बहरा असवद के बेड़े ने फायरिंग की एक मशक के दौरान सतह समंदर पर रॉकेट फायर करने की मशक की है। रूस की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि वेनोविट्स मिसाइल कश्ती के अमले ने एक कश्ती को हदफ बनाते हुए बहरी जहाज शिकन क्रूज मिसाइल चलाए। इससे पहले रूस ने एक इंतबाह जारी किया जिसमें यूक्रेन का गल्ला लेकर जाने वाले बहरी जहाज़ों की सलामती की ज़मानत को मनसूख कर दिया गया था। इसके बाद यूक्रेन ने कहा कि वो तजर्बाती तौर पर जहाज़ रानी का एक रास्ता कायम करना चाहता है और अपने गल्ले की बरामदात जारी रखना चाहता है।
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ اس کے اتحادی ملک بیلاروس کے خلاف کسی جارحیت کو روس پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ صدر پوٹن نے یہ بات روس کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اسکائی نیوز پر صدر کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد برطانیہ میں اپنے سفیر ویدم پریستیکیو کو برطرف کر دیا ہے۔ اس حوالے سے صدر زیلنسکی نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا جس میں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آج شب کولمبو میں پاکستان اے ٹیم نے اے سی سی مینز ایمرجنگ کپ میں سری لنکا کی اے ٹیم کو 60 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں جیت کے لیے 322 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستانی کھلاڑی عمیر یوسف اور محمد حاجب ترتیب 88 اور 52 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ جواب میں 45.5 اوورز میں 262 رنز پر سری لنکا اے کی ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ ارشد اقبال کو 37 رن دے کر 5 وکٹیں حاصل کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ اتوار کو 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ پیر کو کولمبو میں شروع ہوگا۔ میچ صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ 2 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ سری لنکا کرکٹ بورڈ نے گال ٹیسٹ میں پاکستانی کپتان بابر اعظم کو دیے گئے پریزنٹیشن چیک میں غلطی پر معذرت کی ہے۔ انہیں پیش کیے گئے چیک پر الفاظ میں $2000 لکھے گئے تھے جبکہ ہندسوں میں $5000 درج تھے۔ سوشل میڈیا پر غلطی کی نشاندہی پر سری لنکا کرکٹ نے فوراً معذرت کر لی۔ پاکستان سپر لیگ ٹیم پشاور زلمی کے ٹیلنٹ پروگرام کے پہلے مرحلے کا آج کراچی میں آغاز ہوا جس کا مقصد شہر سے کرکٹ کے نئے باصلاحیت کھلاڑی تلاش کرنا ہے۔ نوجوان بڑی تعداد میں شہر کے علاقے گلبرگ میں راشد لطیف اکیڈمی پہنچے۔ سابق کپتان اور صدر پشاور زلمی انضمام الحق، سابق کپتان راشد لطیف، کرکٹ کے ڈائریکٹر محمد اکرم اور کامران اکمل کھلاڑیوں کے ٹرائلز کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس موقع پر پشاور زلمی کے صدر انضمام الحق نے کہا کہ کراچی نے نامور کھلاڑی پیدا کیے اور موجودہ ٹیلنٹ ہنٹ اس شہر کے نئے کھلاڑیوں کے لیے ایک بڑا موقع ہے۔ منتخب کھلاڑیوں کے میچز کل حیدرآباد اور اس ماہ کی 23 تاریخ کو لاڑکانہ ریجن میں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے ڈیونیٹن اسٹیڈیم میں فیفا ویمنز ورلڈ کپ 2023 میں سوئٹزرلینڈ نے فلپائن کو 2 گول سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں آج نائجیریا اور کینیڈا کے درمیان ایک اور میچ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ اور پاکستان کے فٹ بال کے کھلاڑی امان شاہ نے حال ہی میں مشہور انگلش کلب لیورپول کی فٹ بال اکیڈمی میں ٹرائل دیا اور ان کے سمر کیمپ کے لیے منتخب ہو گئے۔ انہوں نے دنیا بھر کے 160 کھلاڑیوں کے ہمراہ 14 روز کے لیے ڈربی شائر کے ریپٹن اسکول میں کیمپ میں شرکت کی۔ امان شاہ نے کیمپ میں کوچز کو متاثر کیا اور ٹرائلز کے دوران ہیکٹک کی۔ دیکھتے ہیں تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے بائیڈن انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ کراچی بندرگاہ پر قبل از معائنہ سہولت کا بندوبست کرے تاکہ پاکستان بڑی تعداد میں امریکہ کے مختلف حصوں تک آم برآمد کر سکے۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام سالانہ استقبالی اور مینگو فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ متعلقہ امریکی حکام اس عمل میں تیزی لائیں گے۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملک امریکہ میں پاکستانی آموں کی برآمدات کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 522 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,920 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 504 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 464 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آئی کام ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 106 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 339 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں سے 197 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 121 میں کمی جبکہ 21 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ کولگیٹ پام کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 89 روپے 45 پیسے کا اضافہ جبکہ بنیرو ٹیکسٹائل کے حصص کی قیمتوں میں 30 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 286 روپے 31 پیسے اور قیمت فروخت 286 روپے 81 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 368 روپے 48 پیسے اور 369 روپے 13 پیسے۔ یورو 318 روپے 53 پیسے اور 319 روپے 13 پیسے۔ سعودی ریال 76 روپے 32 پیسے اور 76 روپے 47 پیسے۔ UAE درہم 70 روپے 94 پیسے اور 78 روپے 9 پیسے جبکہ جاپانی ین 2 روپے 1 پیسہ اور 2 روپے 4 پیسے۔
آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,91,100 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 84,901 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 61,509 میٹرک ٹن برآمدی اور 23,392 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نامور شاعر حبیب جالی کی بیٹی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جو گزشتہ رات زخمی ہو گئی تھیں۔ آج ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ نے حبیب جالی کی صاحبزادی کے لیے بہترین طبی علاج فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم ان کے لیے طبی سہولتوں کی فراہمی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور نامور اداکارہ یمنا سعیدی اور ہمایوں سعید نئی ڈرامہ سیریل جینٹل مین میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ ڈرامے کے مصنف خلیل الرحمان قمر ہیں۔ ہمایوں سعید کی اہلیہ سمینہ ہمایوں سعید اور ثنا شاہ نواز اس کی پروڈیوسرز ہیں۔ مجاہد جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ چین مختلف شعبوں میں 5G ٹیکنالوجی کی مفید طور پر بروئے کار لائے گا، جن میں صنعت، کان کنی اور بندرگاہوں پر کام کے شعبے میں شامل ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 2023 میں 5G پر مشتمل 3,000 سے زائد نئے کاروبار شروع ہوں گے۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن کے چیف انجینئر یاؤ زیانگچو نے کہا کہ ان کا ملک 6G ٹیکنالوجی پر تحقیق و ترقی کے کام کو تیز کر دے گا۔ جون کے آخر تک چین میں 5G پر مشتمل اسٹیشن کی تعداد 20,90,000 سے بڑھ گئی ہے اور اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 67 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور انٹرنیٹ سے منسلک ڈیوائسز کی تعداد 2 ارب 12 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پنجاب کی ابتدائی اور ثانوی صحت کے وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے راولپنڈی میں فوڈ کیئر سمیت ذیابیطس اور بلند فشار خون کے علاج کے لیے ایک توسیعی مربوط منصوبہ شروع کیا ہے۔ ایک ہینڈ آؤٹ کے مطابق یہ پروگرام نیشنل کمیونیکیبل ڈیزیزز کنٹرول پروگرام اور ابتدائی اور ثانوی صحت کا محکمہ سماجی ترقی کے ادارے کے اشتراک سے متعارف کرا رہے ہیں۔ منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ ان مراکز میں پیروں کی دیکھ بھال اور اس کے لیے میڈیکیٹڈ جوتے فراہم کیے جائیں گے جو پیروں کی ان پیچیدہ بیماریوں کی روک تھام میں مدد دیں گے جو ذیابیطس سے پھیلتی ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے اور سندھ بلوچستان میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی بارش چکوال 93 ملی میٹر، منڈی باودین 80، سرگودا 31، حافظ آباد 29، لاہور 28، بالاکوٹ 50، دیر 32، پٹن 23، کاکول 11، مظفر آباد 36 اور بگروٹ میں 6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار سمیت پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا اور سندھ، شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ آج سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت دالبندی اور نوکنڈی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 24، لاہور 33، کراچی 37، پشاور 37، کوئٹہ 39، مظفر آباد 35، گلگت 29، سری نگر 28، جموں 32، پلوامہ 27، اننت ناگ 26 اور شوپیاں میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نے 2 سے 3 برسوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں ملکی برآمدات 25 ارب ڈالر تک لے جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ زرعی اور زرعی ریئل اسٹیٹ شعبوں پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ اسلام آباد کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ اگلے 15 سال کے لیے نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے عوامی شکایات کے ازالے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور واٹس ایپ نمبر متعارف کرایا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک، مدیر فورن ڈیسک بلال محسود، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ،
निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल करते हुए हुमैरा राना और मुजाहिद खान अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हामी नासिर।